أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اہل سنت والجماعت وسیلے کا انکار نہیں کرتی، شرعی وسیلہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ. اس لیے آج کی مجلس میں دنیا کی مشہور اور معروف بدعات اور خرافات کے دائی جو وقت کے شیخ الاسلام بتائے جاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ شیخ الاسلام نہیں بلکہ شیخ الشر والفساد ہیں. ہماری مراد طاہر القادری صاحب ان کی اس کلپ کا جواب دینے جا رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا عقیدہ دین میں وسیلہ کسی نے نہیں دیا بلکہ وسیلہ قرآن دیا ہے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى ادعوني أستجب لكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. میں نے دو آیتیں کریمہ پڑھی ہے، ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 186 اور دوسری آیت سورہ غافر آیت نمبر 60. ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ کیا ہے اور تمام بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمام بندے اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ دعاؤں کو اللہ ہی قبول کرتا ہے اور دعا کرنے والے سے اللہ محبت رکھتا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اللہ اسی کو دعا کی توفیق دیتا ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم کے اندر یہ قول حضرت عمر سے نقل کیا ہے، اننی لا یہمنی الاجابہ انما یہمنی الدعاء فاذا الہمت فان الاجابۃ معہ. مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ دعا تو اللہ قبول کرتا ہی ہے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ اللہ ہمیں دعا کی توفیق دیتا یا نہیں دیتا. کیونکہ جب دعا کی توفیق ملے گی تو یہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اوپر ابھارا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. بلکہ یہی نہیں بلکہ دعا عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے اور تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے. جو عبادتیں جتنی افضل ہیں ان میں دعاؤں کی اسی قدر اہمیت ہے. نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل ہے تو پوری نماز ہی دعا ہے، بلکہ صلاۃ کے معنی ہی دعا. سورہ فاتحہ دعا، رکوع دعا، سجدہ دعا، دونوں سجدے کے بیچ میں دعا، تحیات دعا، درود دعا اور اس کے بعد کے اذکار دعا. اس لیے دعا عبادت کی روح ہے. امام ابو داؤد نے یہ حدیث حسن درجے سے نقل کی ہے، الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیث ہے ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تیرا رب حیادار ہے
تیرا رب غیور ہے، تیرا رب جود و سخا کرنے والا ہے، تیرا رب شرماتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کرے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، دعا قبول ہوتی ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کو دعا بھی عزیز ہے اور دعا کرنے والے ہی عزیز ہیں، اور دعا کرنے میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دعا کو عبادت کی روح بتایا ہے، بلکہ اللہ نے دعا کو قرآن میں عبادت کے معنی میں استعمال کیا ہے، جیسا کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں دیکھیے اللہ فرماتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تیرے رب نے اعلان کر دیا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور آگے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ دعا کرو میں دعا قبول کروں گا، اور اس کے بعد دعا کے انکار کرنے والے کو کیا کہا؟ وہ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ دعا کا انکار گویا عبادت سے تکبر کرنا، عبادت سے اعراض ہے۔ یہ آیت اس بات کے اوپر صریح دلیل ہے کہ دعا عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی ہے۔ آپ نے اپنی شخصیت کا واسطہ نہیں دیا۔ بدر کے مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، اس حال میں کہ چادر آپ کے جسم سے نیچے گر گئی، اور آپ نے اللہ سے یہ دعا کی اللہم انشد عہدک وعدک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا وعدہ مانگتا ہوں، تو نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان والوں کی مدد کرے گا۔ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں الہا وزاری کی یا نہیں کی، گریہ وزاری کی یا نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنی شخصیت کو پیش کیا؟ کیا آپ نے یہ پیش کیا کہ میں خاتم النبیون و رحمت للعالمین ہوں، تو میری دعا قبول کر؟ نہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی۔ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام جن کا تذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں، اور عورت بانجھ ہو چکی ہے، اور خود جو ہے اتنے ضعیف ہو گئے ہیں کہ اللہ کے سامنے کہتے ہیں واشتعل الراس شیبا، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہن العظم منی، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ میں تیری پکار سے کبھی نا امید نہیں ہوا، اے اللہ ہمیں حب لی من لدنک ولیہ، ہمیں تو عطا فرما اپنی طرف سے ہمارا بہترین جانشین اور وارث۔ کیوں؟ اللہ سے ڈائریکٹ دعا کیا جس دن کے ساری کے ساتھ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کسی پیر اور فقیر کو پکارا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا؟ کیا حضرت ابراہیم کا وسیلہ لیا؟ کیا حضرت نوح کا وسیلہ لیا؟ کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کس کو پکارا؟ جبکہ مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ایوب 18 سال آزمائے گئے جسمانی بیماری میں، فرفضہ القریب والبعید، قریب اور دور سب نے انکار کر دیا، سب بیگانے ہو گئے، اپنے اور بیگانے سب ان سے الگ ہو گئے۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، ڈائریکٹ پکارا، کسی شخصیت کا وسیلہ لیا، کسی نبی کا، کسی فرشتے کا وسیلہ لیا نہیں، ڈائریکٹ دعا کی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتا دیں کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت ہی قریب ہوں۔ بلکہ حضرت ابن عباس کا مشہور قول ہے التفسیر والمفسرون اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، مَا وَجَدْتُ خَيْرًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، مَا وَجَدْتُ قَوْمًا خَيْرًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے افضل جماعت روئے زمین ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ مَا سَأَلُوا إِلَّا عَنْ 13 مَسْأَلَةً كُلُّهُنَّ فِي الْقُرْآنِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیجا سوال نہیں کرتے تھے، 13 سوالات کیے، یعنی اور بھی سوالات ہیں، 13 اہم سوالات ہیں، کہا كُلُّهُنَّ فِي الْقُرْآنِ، ان 13 سوالات کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، سوال بھی ذکر کیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک عن الیتامى قل هو اصلاح لهم خیر، یعنی جتنے سوالات ہیں سب میں اللہ نے کہا نبی کہہ دو کہہ دو کہہ دو، یہاں تک کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، سب میں اللہ نے قل کہا۔ لیکن جب دعا کا مسئلہ آیا کہ میرے بندے سوال کریں جب میرے بارے میں تو فإنی قریب، میں قریب ہوں، لفظ قل کو بھی اللہ نے حذف کر دیا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے قبول کرنے کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ سورج کی روشنی ڈائریکٹ مل رہی ہے،
چاند کی خوبصورتی سے ہم ڈائریکٹ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کائنات کی تمام چیزیں ڈائریکٹ اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ نے ڈائریکٹ روزی دی، ماں کے پیٹ سے باہر اللہ نے ڈائریکٹ روزی دی. ایک چونٹی دعا کرے تو اس کے لیے کوئی پیر نہیں، اور مچھلیاں دعا کرے تو اس کے لیے کوئی پیر نہیں. حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایت بخاری میں موجود ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے نکلے کہ استسقاء کی نماز کے لیے، تو دیکھا کہ چونٹیاں اپنے پاؤں کو اٹھا کر کے دعا کر رہی ہیں. کہا کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی، اب تمہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے. چونٹیوں کے لیے کوئی پیر نہیں، کوئی وسیلہ نہیں. اور ایک انسان جس کو اللہ نے شرف المخلوقات بنایا، افضل ترین امت میں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے علم سے نوازا، صحابہ کے منہج سے نوازا، کیا وہ دعا کی قبولیت کے لیے پیروں اور بزرگوں کا محتاج ہے؟ واللہ ہرگز نہیں. یہ قرآن کی دعوت نہیں، یہ حدیث کی دعوت نہیں، یہ صحابہ کی دعوت نہیں ہے. پورے قرآن میں کس وسیلے سے دعا کی گئی ہے؟ سورہ فاتحہ میں کس وسیلے سے دعا کی گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کہیں بھی کسی وسیلے کا تذکرہ ہے؟ خلفائے راشدین، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. کس وسیلے سے دعا کی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ اجمعین. اس لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے. اب غیر اللہ سے دعا کرنے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک آدمی ڈائریکٹ غیر اللہ کو پکارے، پیروں کو، بزرگوں کو، فقیروں کو، اولیاء کو، یہاں تک کہ انبیاء کو، فرشتوں کو اگر ڈائریکٹ پکارتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. اور ایسا آدمی قرآن و حدیث، قرآن و سنت اور سلف امت کے فتوے کے مطابق، بلکہ سلف امت کے اجماعی مسئلے کے مطابق وہ کافر ہیں. علامہ حیثمی نے قواطع الاسلام میں 400 ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے. ان میں سے ایک، من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعہ کفر اجماعا. اسی کو امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب نے نواقض اسلام میں نقل کیا. جس نے اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان واسطہ بنایا، جس نے اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان غیر اللہ کو وسیلہ اور واسطہ بنایا، اور ان سے ڈائریکٹ دعا کرے اور ان سے شفاعت کا سوال کرے، تو اجماعی طور پر پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے، سلف کا اتفاق ہے کہ ایسا آدمی کافر ہے. لیکن دوسرا آدمی وہ ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن انبیاء کے وسیلے سے، اللہ سے دعا کرتا ہے بزرگوں کے وسیلے سے، انبیاء اللہ سے دعا کرتا ہے فرشتوں کے وسیلے سے. دعا اللہ سے کرے لیکن غیر اللہ کا وسیلہ لے کہ اللہ فلاں کے واسطے سے ہماری دعا قبول فرما. تو اس سلسلے میں اس کی قلبی حالت کو دیکھا جائے گا. اگر اس کے قلب میں غیر اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری ہے تو وہ بھی شرک کی کھائی میں گر جائے گا. لیکن اگر اللہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان بزرگوں کو، ان پیروں کو وسیلہ بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری دعا قبول کرے گا، تو کم سے کم یہ بدعت ہے. اس لیے آج کی مجلس میں دنیا کے مشہور اور معروف بدعات اور خرافات کے داعی جو وقت کے شیخ الاسلام بتائے جاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ شیخ الاسلام نہیں بلکہ شیخ الشر والفساد ہیں. ہماری مراد طاہر القادری صاحب، جو کسی زمانے میں قادری سے، لیکن قادری سے پادری کا راستہ اختیار کیا اور پادری ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کو کافر مت کہو. انہوں نے کفار اور مشرکین سے قلبی دوستی کو بھی جائز قرار دیا، ان کو کافر مت کہو، جبکہ اللہ نے کھلم کھلا کہہ دیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کی اس کلپ کا میں جواب دینے جا رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا شان رسالت کو قرآن سے سمجھو، 4-5 رٹی ہوئی آیتیں دے کر سیاق و سباق سے ہٹا کر مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے سے توحید نہیں بنتی. شان رسالت اور عقیدہ رسالت کا ایک باب اور ہے. ہم میں سے کئی لوگ گھبراتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے یا نہیں. عقیدہ دین میں وسیلہ کا لفظ کسی نے نہیں دیا بلکہ وسیلے کا لفظ قرآن نے دیا ہے. جی جناب، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وسیلہ
یہ قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے۔ تو آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ لفظ وسیلہ کا معنی کیا ہے اور وسیلے کی تعریف کیا ہے اور وسیلے کی قسمیں کیا ہے، اختصار کے ساتھ آئیے۔ لفظ وسیلہ یہ عربی لفظ ہے اور یہ واو سین لام وصل، اسی سے وسیلہ آتا ہے اور اسی سے آتا ہے توسل، وسیلہ تلاشنا۔ اس لیے اس سلسلے میں لغت کے اندر امام ابن الاسیر نے، جنہوں نے النہایہ فی غریب الحدیث لکھی، حدیث کے اندر جتنے غریب الفاظ ہیں ان کے معانی پر انہوں نے النہایہ فی غریب الحدیث لکھی ہے، جو بہت ہی معتبر ہے۔ وہ لکھتے ہیں الواصل الراغب الوسیلہ القرب والواسطہ۔ وسیلہ کے معنی تو قربت حاصل کرنا، یعنی اللہ سے قریب ہونا ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلہ تلاشنا اللہ سے قریب ہونا۔ تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا نبی کا ہی وسیلہ ضروری ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے بزرگوں کا وسیلہ ضروری ہے یا انسان ڈائریکٹ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وسیلہ کا معنی واسطہ، جس طرح انبیاء اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے، یعنی انبیاء کرام نے اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا۔ الانبیاء هم وسط یا هم الوسیلہ بین اللہ و بین عبادہ۔ انبیاء کرام اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، ان کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے وسیلہ کا معنی آتا ہے قربت حاصل کرنا اور وسیلہ کا معنی آتا ہے واسطہ۔ امام فیروز آبادی قاموس المحیط میں لکھتے ہیں، ذرا جلدی چلتے ہیں، وصل الی اللہ توصیلا ای عمل عملا تقرب الیہ، یعنی اس آدمی نے وسیلہ تلاشا، یعنی وسیلہ تلاشنا کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگوں کو وسیلہ بنایا، کسی کی شخصیت کو وسیلہ بنایا، کسی کے جاہ اور منصب کو وسیلہ بنایا، کسی کی ذات کا وسیلہ لیا، لا، ہرگز نہیں، بلکہ لکھتے ہیں کہ اس نے ایسا عمل کیا جس کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہو جائے، یعنی ایسے اعمال کیے جس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لغت میں بھی وسیلہ بزرگوں کی شان سے یا ان کے جاہ سے یا ان کی ذات سے وسیلہ تلاشنا یہ لغت میں بھی استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ ایسا عمل جس سے بندہ اللہ سے قریب ہو جائے، یہ تعریف ہم نے نہیں کی ہے، بلکہ لغت کے امام فیروز آبادی نے قاموس المحیط میں لکھا ہے، اور اس کی دلیل قرآن کی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، انبیاء کے وسیلے سے دعا کرو تو قریب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا فسجد واقترب، سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اقرب ما یکون للعبد من ربہ اذا کان ساجد، بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور حدیث معروف ہے بخاری مسلم کے ابو ہریرہ کی حدیث قدسی، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے ان اعمال کے ذریعے جن اعمال کو میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں، یعنی فرائض پر عمل کرنے سے بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ انبیاء کے وسیلے سے قریب ہوتا ہے، پیروں کے وسیلے سے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کے وسیلے سے قریب ہوتا ہے، نہیں، نیک عمل کے ذریعے سے فرائض پر عمل کرنے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ آئیے امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں مفردات القرآن میں، اور مفردات القرآن کا مطلب قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے معنی پر انہوں نے کتاب لکھی، اور یہ بہت معتبر کتاب مانی جاتی ہے، خاص طور سے اہل تفسیر اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ الوسیلہ التوسل الی الشیء برغبہ قال تعالی وابتغوا الیہ الوسیلہ، لکھتے ہیں کہ وسیلہ کا معنی آتا ہے کہ رغبت کے ساتھ کسی شے تک پہنچنا، یعنی اللہ تک پہنچنا کیسے؟ رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، رغبت اور امید کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچنا یہ وسیلہ ہے۔ تو منزل مقصود تک امید کے ساتھ پہنچنے کے لیے اللہ کے علاوہ کیا پیروں کا وسیلہ لیا جائے گا؟ انبیاء کی ذات کا وسیلہ لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ آگے لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک قرب حاصل کرو، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاشو۔ وسیلہ کا معنی کیا بتاتے ہیں دیکھ لیجئے، وحقیقت الوسیلۃ الی اللہ مراعات سبیل بالعمل والعبادہ وتحری مکارم الشریعہ، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ یہ ہے کہ انسان عبادت و عمل کے راستے کو اپنائے، خالص بندگی کرے اللہ کی رضا کی خاطر۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالى، کسی عمل پر کوئی بدلہ نہیں ملے گا مگر یہ کہ انسان اللہ کی رضا حاصل کرے۔
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ نہیں کہا کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے, جو اللہ کا دیدار چاہتا ہے, وہ انبیاء کی شان کو پیش کرے اللہ کے سامنے, بزرگوں کی شان کو پیش کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دعا کرے. نہیں, دو چیزیں بتائی گئی. نمبر 1 اخلاص, نمبر 2 صالح, یعنی وہ عمل سنت کے مطابق ہو, جیسا کہ قاضی عیاض نے بلکہ فضیل بن عیاض نے کہا کہ یہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو, نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وسیلہ یہ نیک عمل کا وسیلہ ہے, بزرگوں کی شان کا وسیلہ نہیں ہے. آئیے نمبر 1. نمبر 2, وسیلے کی 2 قسمیں ہیں, ایک وسیلہ کونیہ اور ایک ہے وسیلہ شرعیہ. وسیلہ کونیہ یعنی دنیاوی اسباب میں, دنیاوی وسائل میں جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے ان کو اختیار کرنا. اب جیسے یہ گلاس ہے, اس میں کیا ہے بھائی؟ پانی ہے. یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے پیاس بجھانے کے لیے. جیسے میں نے کہا بسم اللہ, یہ وسیلہ کونیہ ہوا کہ یہ پانی پیاس بجھاتا ہے, کھانا بھوک مٹاتا ہے, گرمی سے بچنے کے لیے, گرمی سے ہم بچنے کے لیے گھر بناتے ہیں, یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. مریضوں کی ہم عیادت کرتے ہیں اور ان کی تیمارداری کرتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں, یہ دنیاوی وسیلہ ہے. لیکن شرعی وسیلہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو شریعت نے شرعی وسیلہ رکھا ہے وہ 3 قسم کا ہے. نمبر 1 اللہ کے اسماء حسنہ سے دعا کرنا. نمبر 2 نیک عمل کے ذریعے سے دعا کرنا. نمبر 3 کسی نیک صالح آدمی سے دعا کرانا جو زندہ بھی ہو اور حاضر بھی ہو اور موجود بھی ہو. حی حاضر قادر, وہ زندہ بھی ہو اور حاضر بھی ہو, قادر بھی ہو اور موجود بھی ہو. حی حاضر قادر. بہت اختصار سے میں پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ قادری صاحب کی حقیقت کھل کر کے آئے گی کہ زبان کے زور پر جو چاہے آپ جو چاہیں آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے. تم اپنی انجمن میں جس کو چاہو بے وفا کہہ دو, تمہاری انجمن ہے تم کو جھوٹا کون سمجھے گا. آپ کے سامنے حقیقت کھلے گی کہ خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے دعا کرنا یہ وسیلہ شرعیہ ہے. اہل سنت والجماعت وسیلے کا انکار نہیں کرتی, شرعی وسیلہ ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے جو اچھے نام ہیں, اور اچھے نام کتنے اللہ کو معلوم, لیکن مشہور نام 99. ان للہ 99 اسما 100 واحدہ 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے مشہور نام 99 ہیں, ایک کم 100. جو ان ناموں کو شمار کرے گا, یعنی ان کو یاد کرے, ان کے معنی کو سمجھے اور ان کے ذریعے دعا کرے تو وہ جنت میں جائے گا. تو اللہ سے دعا کرو ان ناموں کے ذریعے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی صبح شام کی دعاؤں میں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم اور اسماعیل جس وقت خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچی کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی. کس سے دعا کی؟ اللہ سے دعا کی. کس چیز کی دعا کی؟ کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. ربنا تقبل منا, ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. اور یہ اللہ سے جو دعا کی تو کس کے وسیلے سے دعا کی؟ اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے. انک انت السمیع العلیم, 2 صفت کا تذکرہ کیا, سمیع اور علیم. اے اللہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. سمیع و علیم کے ذریعے دعا کی. ابراہیم نے دعا کی, اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہا. حالانکہ اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعا کی کہ مکے میں آخری نبی محمد کو بھیج. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعا کی, لیکن ان کے وسیلے سے دعا نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اسماء حسنہ سے دعا کی, سمیع العلیم سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ آخری نبی محمد کو بھیج. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے
انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت بخشی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین بن کر کے نمودار ہوئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے اسماء الحسنی سے دعا کرنا. نمبر 2، نیک عمل کے ذریعے سے دعا کرنا. نیک عمل کے ذریعے سے دعا کرنا، جو 3 غار والوں کا واقعہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2217 2217. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی شریک حیات اپنی نیک بیوی حضرت سارہ کو لے کر کے چلے اور اس علاقے سے گزرے جہاں کا بادشاہ بڑا جابر تھا، ظالم تھا، اور کسی خوبصورت عورت پر اس کی نگاہ پڑتی تو اس کی نیت خراب ہو جاتی، تو اس موقع پر لمبا واقعہ ہے، اس حدیث کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے. حضرت سارہ علیہ السلام پر 3 مرتبہ اس کی نیت خراب ہوئی، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ابراہیم موجود تھے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا نہیں کی، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کی، انہوں نے حضرت نوح کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ دعا کیسے کی؟ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی اور دعا کی، اللہم انک تعلم انی آمنت بک و برسولک. اے اللہ تو جانتا ہے، اللہم انک تعلم ان آمنت بنبیک و رسولک فلا تسلط علی الکافر. اے اللہ بے شک میں تجھے گواہ بناتی ہوں، بے شک تو جانتا ہے کہ آمنت بک و برسولک، کہ میں تیرے اوپر ایمان لاتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لاتی ہوں. اگر میں اپنی دعا میں سچ ہوں اور اپنی پکار میں سچ ہوں تو فلا تسلط علی الکافر، اس کافر کو ہمارے پر مسلط نہ کر. چنانچہ اس پر مرغی طاری ہو گئی اور اللہ نے اس کو ذلیل خوار کر دیا. کس کے وسیلے سے دعا کی؟ ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، ان کا وسیلہ کیوں نہیں لیا بھائی؟ اس لیے نیک عمل کے ذریعے سے وسیلہ. نمبر 3، زندہ آدمی جو نیک اور صالح ہو، حی حاضر قادر، وہ زندہ بھی ہو اور حاضر بھی ہو، یعنی موجود بھی ہو. نمبر 2 نمبر 3 نیک صالح ہو اور اس کو دعا کی قدرت بھی ہو، اس کے ذریعے دعا کرائی جائے گی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دعا کرائی ہے. امام بخاری نے ایک باب ہی باندھا ہے، باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھانے کا باب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بھائی کے لیے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس کے لیے دعا کی. بہت سارے لوگوں کے لیے آپ نے دعائیں فرمائی ہیں، صحابہ نے دعا کرائی ہے. اور صلاۃ الاستسقاء میں لمبی حدیث ہے حضرت انس والی، جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور ایک اعرابی آیا، کہا جا العیال، بال بچے بھوکے ہیں اور مویشی مر رہے ہیں، راستے خراب ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بارش کی دعا کیجیے. آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مشہور حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو نیک آدمی سے دعا کرانا یہ ثابت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دعا کرائی نا، کیونکہ آپ موجود تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ فرما گئے، اللہ نے کہا پردہ، یہ پردہ فرمانا یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پردے میں ہیں، جن کی عقل پہ پردہ ہے، جن کے دماغ پہ پردہ ہے، جن کے دلوں پہ پردے ہیں. اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، انک میت وان میتون افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ولقد اللہ نے کہا فإما نتوفینک، اگر ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی اس طرح کے الفاظ ہے. موت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، یہ وفات کا لفظ استعمال کیا. یہ موت مخلوق کے لیے تکمیل ہے، مخلوق کے لیے کمال ہے، مخلوق کی صفت ہے کہ موت آئے گی. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی بارش کے موقع پر یا کسی مصیبت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر کے آپ کے وسیلے سے دعا کی ہو یا ڈائریکٹ آپ کو پکارا ہو؟ کیا بخاری شریف باب الاستسقاء کی حدیث نظر نہیں آتی ان بھائیوں کو جن کے عقل پر پردے پڑے ہیں؟ جی پردے پڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے. پڑھتے ہیں بخاری جو بلا عشق محمد، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. بخاری سے ان کو بخار لگتا ہے نا جی. شیطان اور شیاطین الانس والجن ان پر سوار ہے، اس لیے نظر نہیں آتا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. میں پوچھتا ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر
کسی غیر نبی سے دعا کیا جائے جبکہ آپ موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے غیر نبی سے دعا کیا جائے، کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اور نبی کی شان میں گستاخی یہ کفر ہے کہ نہیں؟ ایسا آدمی کافر ہے نہیں؟ میں پوچھتا ہوں طاہر القادری صاحب، کیا صحابہ کرام کے بارے میں ہم کیا فتویٰ داغیں گے؟ کیا بخاری شریف کتاب الاستسقاء کی حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سن 18 ہجری میں بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے استسقاء کی نماز کے لیے کس کو بڑھایا؟ حضرت عباس کو بڑھایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک صالح تھے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی عزت کرو۔ تو اہل بیت کی عزت اس لیے کہ وہ نیک صالح، لیکن ان کی شخصیت سے دعا نہیں کرائی، کیونکہ ان کی شخصیت کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی شخصیت یہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ حضرت عباس سے دعا کرائی، اور الفاظ ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا کننا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا فیسقون۔ اے اللہ، ہم تیرے نبی کے ذریعے سے وسیلہ لیتے تھے، یعنی نبی سے دعا کراتے تھے، دعا کا وسیلہ لیتے تھے، تو ہمیں سیراب کرتا تھا۔ اب نبی نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ کہاں سے لیے نبی نہیں ہے؟ نہیں، نبی ہوتے تو پھر حضرت عباس کو کیوں بڑھاتے بھائی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے حضرت عباس سے کیوں دعا کی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بچایا؟ حضرت عثمان کو کیوں نہیں بچایا؟ حضرت علی کو کیوں نہیں بچایا؟ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، کیوں نہیں بچایا؟ حضرت حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ تو اس لیے بات سمجھنے کی ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، اور مرد نادہ پر کلام نرم نازک بے اثر۔ حضرت عباس سے دعا کرائی کہ اللہ ہم تیرے نبی کے چچا سے ہم دعا کرا رہے ہیں، یعنی ان کے دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ التوسل بالدعاء الرجل الصالح، اور اس کی مثال قرآن میں آپ نے جو دعویٰ کیا کہ حضرت یعقوب نے ڈائریکٹ دعا نہیں کی، حضرت یوسف نے دعا نہیں کی، بلکہ اپنی چادر دے دی، اپنی قمیص دے دی کہ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، آنکھ کی روشنی آ جائے گی۔ ارے اللہ کے بندو، قرآن میں غور تو کرو، غور تو کرو، قرآن میں تدبر تو کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جن کے دلوں پر تالے لگے وہیں قرآن پہ غور نہیں کرتے۔ کیا حضرت یعقوب نے دعا نہیں کی واللہ المستعان علی ما تصفون؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، جب ان کے بیٹوں نے کہا جھوٹ بولتے ہوئے وجاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ایک قمیص میں بکری کا خون لے کر کے آئے، تو کیا کہا حضرت یعقوب نے؟ واللہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ان باتوں کو سنوار دیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی ان تمام چیزوں پر جو تم بیان کرو۔ تو یہ دعا ہے یا نہیں؟ ابھی بیان آئے گا کہ آپ کہتے ہیں حضرت یوسف نے دعا نہیں کی، یوسف نے دعا کی ہے، حضرت یعقوب نے دعا کی ہے۔ اس لیے نیک آدمی کے ذریعے سے دعا کرنا یا نیک آدمی کے ذریعے سے دعا کرانا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آئیے جس یوسف سورہ یوسف کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو تھوڑا دوبارہ پڑھیے، غور کیجئے، آپ کے دریچے کھل جائیں گے۔ جاہلوں اور نادانوں کے بیچ میں چیخو پکار کر لینا تو کتا بھی اپنی گلی کا شیر بن جاتا ہے۔ اہل علم کے سامنے بیٹھ کے نہ بات کیجئے بھائی۔ تو اب بتائیے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ان تمام بھائیوں نے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور آخری مرتبہ جب آئے مصر اور حضرت یوسف نے کہا هل علمتم ما فعلتم یوسف اخی، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کردار کیا، کیا کارستانی کی، کیا دغا و فریب کیا، تجھے معلوم ہے؟ ان بھائیوں نے کیا کہا؟ یہ مصر کا بادشاہ، اس کو کیسے معلوم یوسف کا واقعہ، اور یوسف کے بھائی کا واقعہ ان کو کیسے معلوم؟ لگتا ہے یہی یوسف تو نہیں۔ کہا انک لانت یوسف، لگتا ہے آپ ہی یوسف لگ رہے ہیں۔ کہا میں یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، میرا بھائی بنیامین ہے۔ اور آگے کیا؟ انہ من یتق ویصبر، جو تقوی اختیار کرے گا، جو صبر کرے گا، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت یوسف کو اللہ نے مقام اس لیے نہیں دیا کہ انہوں نے غیر اللہ کو پکارا، کسی کا وسیلہ لیا۔ صبر اور تقوی یہ اللہ کا حق ہے، یہ عبادت ہے۔ اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، 92 نمبر کی آیت ہے، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا ہے یا نہیں حضرت یوسف کی؟ اور انہی بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے آتے ہوئے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر غالباً 97 98 نمبر کی آیت
کہ ہمارے ابا جان ہم نے گناہ کیا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کان قریب میں تیرے لیے تم لوگوں کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف نے دعا نہیں کی، دعا کیا نہیں کی، حضرت یعقوب نے دعا کیا نہیں کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، حضرت یعقوب سے ان کے بیٹوں نے دعا کرائی یا نہیں کرائی؟ تو معلوم یہ ہوا شرعی وسیلہ یہ ہے کہ زندہ نیک آدمی کے وسیلے سے دعا کرانا یہ ثابت ہے۔ تو وسیلہ شرعیہ نمبر ایک اللہ کے اسماء الحسنی سے دعا کرانا، مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ دعا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعا کی لیکن ان کے وسیلے سے دعا نہیں کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، زندہ نیک آدمی سے دعا کرانا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دعا کراتے تھے اور آپ نے متعدد صحابہ کے لیے دعا کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ یعقوب سے دعا کرائی۔ نمبر تین، نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنا، جس طرح غار والوں کا واقعہ ہے، جو تین آدمی غار میں چھپ گئے، غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں نے نیک عمل کے ذریعے سے دعا کی، انہوں نے کسی نبی ولی کو پکارا نہیں پکارا نا جی، نہیں پکارا نا جی۔ اور اسی طریقے سے حضرت سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں نماز پڑھ کر کے دعا کی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگنا ہے صبر اور نماز کے ذریعے۔ بھائی صبر عبادت ہے، اللہ کے لیے صبر ہے، نماز عبادت اللہ کے لیے، عبادت سے دعا کی، نماز پڑھ کے دعا کی۔ تو یہ شرعی وسیلہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وسیلے کا ایک معنی اور ہے اور وہ ہے المنزلہ۔ ایک معنی جو عام معنی ہے قربت حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا، منزل مقصود تک پہنچنا۔ دوسرا معنی بادشاہ کے پاس ایک اعلیٰ مقام۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، حضرت جابر کی حدیث بخاری کی، عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث مسلم شریف کی، مشہور حدیث ہے، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب مؤذن کی آواز سنو تو جو مؤذن کہہ رہا وہی کہو، ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو، ثم صلوا اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے بھائی؟ وسیلہ مانگنا ہے، لیکن یہ وسیلہ کس کے لیے مانگنا ہے؟ نبی کے لیے مانگنا ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا میرے لیے مانگو وسیلہ، یعنی مانگو اللہ سے، کیا مانگو؟ وسیلہ۔ اور کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگنے کا حکم دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ مجھ کو وسیلہ بناؤ، میرے ذریعے دعا کرو، میرے وسیلے سے دعا کرو۔ بھائی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، جو اندھا ہوتا ہے نا وہ عقلی بے تکی باتیں کہتا ہے، اس کو راستہ نظر نہیں آتا، لیکن جس کے پاس عقل ہے اور جس کا دل کھلا ہوا ہے اس کی یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مانگو، اور آپ نے وسیلے کی تعریف فرمائی، بخاری شریف، مسلم شریف، آپ نہ معلوم کتنے شریفوں کو شرک و بدعت میں ڈوبے لوگوں کو آپ نے شریف بنا دیا۔ بخاری کو شریف مانتے ہو، مسلم کو شریف مانتے ہو، شریف بننا چاہتے ہو تو آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ دوسری روایتوں میں بھی ذکر ہے، ابن کثیر پر وہ پوری روایتیں آپ کو مل جائیں گی۔ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا سوائے ایک بندے کے، وارجو ان اکون انا ہو، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مقام اللہ مجھے دے گا، وہ وسیلہ مجھے دے گا۔ فمن سأل للوسیلہ حلت علیہ شفاعت یوم القیامہ، جو اللہ سے مانگے گا، کیا مانگے گا؟ وسیلہ مانگے گا۔ کس کے لیے مانگے گا؟ میرے لیے مانگے گا، اس کے اوپر میری شفاعت ثابت ہوگی، یعنی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی اس کے لیے جو اللہ سے مانگ رہا ہے وسیلہ، اپنے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ نبی کو وسیلہ نہیں بنا رہا ہے، نبی کے لیے مانگ رہا ہے، جنت کے اعلیٰ مقام ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے، اگر نبی کو وسیلہ بنانا ہوتا، جس نبی نے پیشاب پیخانے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ایک قدم کے بعد دوسرا قدم ڈالا جانے بتایا، جس نبی نے یہ بھی بتایا صاحب النخامۃ فی القبلہ وہی فی وجہہ، جو آدمی قبلے کی طرف تھوکتا ہے یہ تھوک قیامت کے دن اس کے چہرے کے سامنے ہوگا۔ اگر نبی کو وسیلہ بنانا ہوتا تو پوری نماز میں کہیں نہ کہیں وسیلے کا ذکر ہوتا، درود شریف میں ڈائریکٹ اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد پر رحمت نازل فرما، محمد پر صلاۃ نازل فرما، وہاں کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کہیں درود تاج بنا لیا، کہیں درود تنجینہ بنا لیا، کہیں درود لاکھی بنا لیا۔ آپ نے ہمیشہ جس طرح آپ کی ٹوپیوں کا کلر
چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی 1 منزلہ ٹوپی، کبھی 2 منزلہ ٹوپی. تو درود شریف بھی چینج ہوتی رہتی ہے. ریڈی میڈ درود ہے، انٹرنیشنل درود ہے. اس میں کہاں ہے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ جی؟ کہاں ہے یہ؟ سارے صحابہ کہہ رہے ہیں ہمیں درود سکھلائیے. کعب بن عجرہ کی حدیث، وائل بن حجر کی حدیث، ابو مسعود انصاری کی حدیث، مختلف صحابہ کی حدیث کہہ رہے ہیں کہ ہمیں درود بتائیے. آپ نے درود ابراہیمی بتایا، اور وہ درود ابراہیم میں ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی گئی ہے. اس لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو آئیے ذرا سا یہ پادری صاحب کی کلی کھولتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی اختصار کے ساتھ. آئیے دیکھیے کیا آپ نوازتے ہیں. قادری صاحب کے ملفوظات سنیے. ملفوظات کیا فرما رہے ہیں کہ وسیلہ کا لفظ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ قرآن نے دیا ہے. تو قرآن نے دیا ہے تو یہ تو قرآن نے نہیں دیا کہ وسیلہ کا مطلب بزرگوں کو وسیلہ بناؤ، پیروں کو وسیلہ بناؤ، خواجہ کو وسیلہ بناؤ، شیخ جیلانی کو وسیلہ بناؤ. نہیں، بلکہ وسیلے کا لفظ استعمال کیا ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور قرآن کی تفسیر بھی اللہ کی طرف سے. کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے. کیا آپ بتاتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے اور اس کی تفسیر آپ اپنی طرف سے بیان کریں گے؟ کیا آپ اپنی طرف سے بیان کریں گے؟ قادری صاحب کب تک پادری رہو گے؟ اللہ فرماتا ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَانَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا. پوری آیت کا خلاصہ یہی ہے. اس قرآن کو آپ کے سینے میں اتارنا ہماری ذمہ داری، قرآن کو پڑھانا ہماری ذمہ داری، اور قرآن کی تفسیر بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو اختیار نہیں کیا کہ اپنی طرف سے بیان کریں. صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے تو قرآن کی تفسیر بھی نبی سے سیکھتے تھے. کبھی یہ موضوع بھی رکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پورے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے. تو آئیے صحابہ سے زیادہ آپ سمجھیں گے تفسیر، تابعین سے زیادہ سمجھیں گے. ایک ضعیف روایت پیش کر دو، بخاری مسلم کے علاوہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، حدیث کی کسی بھی کتاب میں کسی سلف میں سے کسی نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی بتایا ہو. بزرگوں کا وسیلہ تلاشو، نبی کو وسیلہ بناؤ. سلف اور خلف میں سے کسی ایک کا قول نقل کرو، چاروں اماموں میں سے کسی ایک کا قول نقل کرو. ابھی آپ کے 14 طبق روشن ہونے والے ہیں، ابھی ہم آپ کو آپ کا آئینہ دکھلانے والے ہیں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے. کہتے ہیں آپ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. سورہ مائدہ آیت نمبر 35. ذرا دیکھتے ہیں شیخ قادری صاحب کیا فرماتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب پانے کے لیے کوئی وسیلہ تلاشو. یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، ترجمہ تو آپ نے صحیح کیا. اللہ کا قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاشو. تو وسیلہ تلاشو تو کون سا وسیلہ تلاشو؟ شخصیت کا وسیلہ. خود اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور خود اللہ نے ایمان کے بعد تقوی ایک وسیلے کا لفظ استعمال کیا. تقوی اختیار میں، یہ خود وسیلہ ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے بعد وسیلہ تلاشو، اللہ کا قرب حاصل کرو، جیسا کہ آپ اس سے پہلے کہا گیا اور ابھی اقوال آ رہے ہیں، صحابہ کے اقوال مل رہے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ لوگ جو پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ملائکہ کی، کچھ لوگ جنات کی پوجا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کی، حضرت عزیر کی، کچھ لوگ بت بنا کر پوجتے تھے. آئیے ذرا سا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے متعلق آتے ہیں. آئیے جس طرح امام بخاری سالار محدثین ہیں، تمام محدثین کے امام بخاری، سنی مدرسے کا سب سے بڑا عالم اس کو کہا جاتا ہے جو بخاری پڑھاتا ہے. شیخ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے جو بخاری پڑھاتا ہے، وہ بخاری. اسی طرح سے تفسیر کے اندر سب سے اہم کتاب جامع البیان فی تفسیر آیۃ القرآن، تفسیر طبری ہے. اسے مفسرین کے امام محمد بن جریر الطبری ہیں، جن کی وفات 224 ہجری میں اور 310 ہجری میں، 224 ہجری میں ان کی پیدائش، 310 میں ان کی وفات آئی ہے. کیا کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر غور سے سنیے. یا ایھا الذین صدقوا اللہ ورسولہ فیما اخبرهم ووعد من الثواب واوعد من العقاب اتقوا اللہ اجیبوا اللہ فیما امرکم ونہاکم له فی ذلک وابتغوا الیہ الوسیلہ واطلبوا القربۃ الیہ بالعمل بما یرضیہ. پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری آیت کی تفسیر کا موقع نہیں ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی بولتے ہیں واطلبوا القربہ، اللہ کا قرب تلاشو. لیکن کیسے؟ وسیلہ کا معنی قرب تلاشو، لیکن تلاشو کیسے؟ پیروں کو، بزرگوں کو، اولیاء کرام کو نہیں، بالعمل، عمل کے ذریعے، عمل کے ذریعے وسیلہ تلاشو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اور هل يستوي الاعمى والبصير، آنکھ اور بنا آنکھ والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا
والذین وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیء، آنکھ والے اور بنا آنکھ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح برا عمل کرنے والے اچھا عمل کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نیک عمل کی بنیاد پر اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس. آپ نے فرمایا مسلم شریف ہریرہ کی حدیث، من بط بعمل ولم یصب نسب، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. تو یہ تفسیر میں نے نہیں کیا ہے، امام قرطبی نے کیا. آپ ایک لاؤ تفسیر، آپ لاؤ کسی سلف کا قول کہ وہ کہے کہ بزرگوں کا وسیلہ بنا لو. اور جناب علی جس امام ابن کثیر کی آپ دہائی دیتے ہیں، ذرا شہودت میں روشن ہو جائے. آپ کہتے ہیں کہ عربی نہیں آتی. آپ کی عربی دانی کا حال یہ ہے کہ آپ عربی پڑھتے ہیں لیکن نظر کچھ اور نظر آتا ہے. جی جس سیاد کو جو ہے دجال نظر آتا تھا، شیطان نظر آتا تھا. آئیے امام ابن کثیر کیا کہتے ہیں ابن عباس کے حوالے سے. امام ابن عباس کون ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، تمام صحابہ میں علم تفسیر کے سب سے بڑے عالم، حبر الامہ، ترجمان القرآن ہے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، اللہم فقہ فی الدین وعلم التاویل. جی ابن عباس کے فتوے پر پوری امت متفق ہو جاتی ہے. کس مسئلے میں؟ کہ اگر کوئی بوڑھا اور ضعیف آدمی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. یہ تفسیر ابن عباس کی ہے. پوری امت متفق نہیں ہو گئی؟ کوئی واجب چیز حج میں یا عمرے میں چھوڑ دے تو اس کو دم دینا پڑے گا، کوئی حدیث نہیں ہے. ابن عباس کا فتویٰ ہے، پوری امت متفق ہو گئی. ابن عباس تفسیر کر رہے ہیں، اللہ اکبر. اور صحابی کی تفسیر کی حیثیت مرفوع کی حیثیت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے آپ. کیا ہے بھائی ابن عباس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں معنی الوسیلہ القربہ، اللہ کا قرب حاصل کرو. اور قرب حاصل کرنے کا مطلب بزرگوں کا وسیلہ نہیں. اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ عبادت کے ذریعے. اور آگے آئیے، یہی قول مجاہد سے اور ابو وائل سے اور حسن سے اور عبداللہ بن کثیر سے، سدی سے، ابن زید سے. آگے آئیے، قتادہ بن دعامہ سدوسی بہت بڑے مفسر ہیں جن کی لقاء حضرت انس سے ثابت ہے اور اپنے زمانے میں علم تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاشو. آپ کہتے ہیں بزرگوں کا، پیروں کا، نبی کا. قتادہ کو آپ جاہل کہو گے؟ قتادہ کو کیا کہو گے آپ؟ قتادہ تفسیر کرتے ہیں تقربوا الیہ بطاعتی والعمل بما یرضی. اللہ کا قرب حاصل کرو اس کی طاعت کے ذریعے اور ایسے عمل کے ذریعے جس سے اللہ راضی ہو. وہ طاعت و بندگی کے ذریعے اور اس عمل کے ذریعے جو عمل اللہ کو راضی کر دے اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو. کسی بھی مفسر نے تفسیر نہیں کی کہ نبی کے وسیلے سے قرب حاصل کرو، بزرگوں کے وسیلے سے قرب حاصل. وسیلے کا معنی امام ابن کثیر نے بتایا اس آیت کریمہ میں ابن عباس کے حوالے سے کہ وسیلے کا معنی ابتغوا الیہ الوسیلہ قربہ، یعنی وہ عمل تلاشو جس کے ذریعے تم اللہ سے قریب ہو سکو. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو، اور اللہ کا قرب عبادتوں سے حاصل ہوگا، بزرگوں کے وسیلے سے حاصل نہیں ہوگا. اگر بزرگوں کے وسیلے سے ہوتا تو یہ بتائیے عبداللہ بن ابی بن سلول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے میں دفن کیا گیا ہے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور آپ نے تھوک لگایا. ابھی بخاری کا حوالہ دوں گا انشاءاللہ. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اسے کام آیا. کیوں؟ اس سے ان امریس ہو، گندے لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، عمل نہیں ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جی آئیے، حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے امام اور مفسر مانے جاتے ہیں، جن کی لقاء حضرت انس سے ثابت ہے اور دیگر صحابہ سے بھی لقاء ثابت ہے، حضرت انس تک ان کی سند پہنچتی ہے، تفسیر کا علم انہوں نے حاصل کیا. کہتے ہیں تقربوا الیہ بطاعتی والعمل بما یرضیہ، اللہ کا قرب حاصل کرو اس کی طاعت و بندگی کے ذریعے اور ایسے عمل کے ذریعے جو اللہ کو راضی کر دے. یہ نہیں کہا کہ نبی کے وسیلے سے، بزرگوں کے وسیلے سے، فرشتوں کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کرو. امام ابن کثیر کیا کہتے ہیں؟ جس امام ابن کثیر کی آپ دہائی دیتے ہیں دیکھ لیجئے. وَهَذَا الَّذِي قَالَ وَإِمَّ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ، کہا کہ یہ جو تفسیر جو کی گئی ہے، جو بیان کیا گیا، اس میں مفسرین میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وسیلے سے مراد نیک عمل ہے، نہ کہ بزرگوں کا وسیلہ. دوسری آیت جس کی آپ دہائی دیتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، آتے ہیں ذرا قادری صاحب کے ملفوظات کا ذرا درشن کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ آئیے دیکھیے، ذرا آئیے دیکھیے کیا فرماتے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے. یہ کہتے ہیں آپ قادری صاحب فرماتے ہیں یہ لوگ جو پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ملائکہ کی، کچھ لوگ جنات کی پوجا کرتے تھے، کچھ حضرت عیسیٰ کی، کچھ حضرت عزیر کی، کچھ بت بنا کر پوجتے تھے. قرآن نے کہا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ ملائکہ ہوں یا عزیر ہوں یا جن، یعنی جن ملائکہ یا عزیر یا جن کی پوجا کرتے ہیں ان کا عالم یہ ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے. کیا فرماتے ہیں قادری صاحب؟
وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ انبیاء، یہ جن، یہ فرشتے جن کو یہ مشرکین پکارتے تھے، یہ خود انبیاء اور یہ جن اور فرشتے اللہ کا قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاشتے ہیں. یہ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، وسیلہ تلاش. تو وسیلہ کون سا وسیلہ؟ انبیاء کس کا وسیلہ تلاشیں گے؟ فرشتے کس کا وسیلہ تلاشیں گے؟ میں پوچھتا ہوں قادری صاحب، آئیے ذرا سا دیکھیے کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں تاکہ ان کو وسیلہ بنائیں. ایہم اقرب، وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے، تاکہ ان کو وسیلہ بنائیں اور خدا کا قرب پالیں. یہ وحی کب آئی آپ پر؟ یہ کہاں سے آپ نے لے لیا بھائی؟ یہ لفظ ہے ایہم اقرب، وہ خود اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں. ایہم اقرب، ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہے. یعنی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور ایک دو سے شفقت کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ یہ وسیلہ تلاشتے ہیں ان لوگوں کو یا ان بزرگوں کو جن کو یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب ہے. یہ تفسیر کسی نے نہیں کی. ایہم اقرب یعنی تاکہ ان کو وسیلہ بنائیں اور خدا کا قرب پالیں. قرآن مجید نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا نص کے ذریعے واجب کر دیا. وسیلے کو عقیدے کے خلاف سمجھنا یہ قرآن کا انکار ہے اور شریعت قرآنی سے جہالت ہے. جی جناب، میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا قرآن مجید نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ تلاشنا نص کے ذریعے واجب کر دیا. یہ نص وہ کون سی نص ہے بھائی؟ یہ تو اللہ نے خبر دی ہے مشرکین کے بارے میں کہ جن بزرگوں کو پکارتے ہیں، جن جنوں کو پکارتے ہیں، یا بعض روایت میں عزیر کو یا حضرت مریم کو، ان کی ماں کو پکارتے ہیں، جیسا کہ امام طبری وغیرہ نے روایت کیا ہے، وہ خود اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حضرت عزیر اور جن اور حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں بزرگوں کا وسیلہ تلاشتی ہے بھائی؟ یہ کہاں، یہ لفظ کہاں سے آپ نے لیا بھائی؟ آئیے وہ کون سی نہ وسیلے کی منمانی تفسیر یہ آپ نے اپنی عقل سے کی ہے. یہ وحی آپ پر کب آئی؟ وحی کا دروازہ بند ہے، لیکن وحی شیطانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین جو ہے اپنی چیلوں پہ وحی کرتے ہیں. اور کون لے کر آیا آپ کے پاس؟ فرشتے جبریل تو آ نہیں سکتے آپ پر، تو شیطانی لے کے آیا ہوگا. اور کون لایا؟ چلیے آگے چلیے، ذرا اختصار سے دیکھتے ہیں امام طبری نے کیا کہا. عبداللہ بن مسعود کی تفسیر ہے، وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ کان ناس یعبدون نفرا من الجن فاسلم الجنون، بلکہ وقت کی کمی کی وجہ سے اختصار کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے تفسیر کی ہے کہ کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جب جن مسلمان ہو گئے تو ان جنوں نے اللہ کی عبادت پر استقامت اختیار کیا اور یہ انسان ان جنوں کو پکارنے لگے. اور اسی طریقے سے ابن زید نے روایت کیا کہ یہ مشرکین فرشتوں کو پکارتے تھے، حالانکہ یہ فرشتے خود اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے تھے. اور تیسری تفسیر ابن عباس سے موجود ہے، امام طبری نے روایت کیا کہ یہ مشرکین حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں اور عزیر کو پوچھتے تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں اور عزیر یہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے. انہوں نے کسی کو وسیلہ بنایا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر نے وسیلہ بنایا، حضرت عیسیٰ نے وسیلہ بنایا، حضرت مریم نے وسیلہ بنایا. تو وہ قرآن کی آیت تو دکھلاؤ، حدیث تو دکھلاؤ، کسی امام کا قول تو دکھلاؤ، کسی محدث کا قول تو دکھلاؤ. کہاں ہے وہ بات؟ اس لیے کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بعض لوگوں کی عبادت کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے اور امید رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ خود اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. یعنی جن بزرگوں اور اولیاء کو یہ لوگ پکارتے تھے وہ بزرگان اولیاء کرام اللہ ہی سے امید رکھتے تھے. کیونکہ آیت مکمل پڑھیے، ادھوری آیت مت پڑھیے قادری صاحب. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب یرجون رحمتہ. جن بزرگوں کی یہ پکارتے ہیں وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. یہ بزرگوں کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار. وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اللہ نے سورہ انبیاء میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا، حضرت لوط کا، حضرت سلیمان کا، حضرت داؤد کا، اور خاص طور سے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ، حضرت یونس کا تذکرہ. ان تمام نے کس سے دعا کی بھائی؟
رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کس سے دعا کی؟ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کس سے دعا کی؟ اللہ نے ان انبیاء کرام کی تعریف کی اور کہا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمت ویخافون عذابہ کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ وہ انبیاء کرام جو خیرات میں ایک دوسرے سے بھلائی میں سبقت کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا اور ہم سے دعا کرتے تھے خوف اور امید کے ساتھ. اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرتے تھے. کہاں کس بزرگوں کا وسیلہ بنایا؟ یدعوننا کا مطلب بزرگ ہوگا, یدعوننا کا مطلب پیر ہوگا. کیا بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کس جہالت کی طرف دعوت دے رہے ہیں جناب علی؟ آئیے ذرا سے دیکھتے آگے چلیے. قادری صاحب فرمانے لگے, کیا فرمانے لگے دیکھیے, وسیلے کو قرآن کے عقیدے کے خلاف سمجھنا یہ قرآن کا انکار ہے. بے شک شرعی وسیلہ, لیکن وہ آپ کا جعلی وسیلہ نہیں. شریعت قرآنی سے جہالت ہے جی. جو جاہل ہوتا ہے اس کو ہر آدمی جاہل نظر آتا ہے. جو اندھا ہوتا ہے نا اس کو پوری دنیا اندھی نظر آتی. تو آپ کے عقل پہ پردہ پڑا ہے تو آپ کو سمجھتا ہے کہ سب پہ عقل پہ پردہ پڑا ہے. آگے چلیے. پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے, جب ان کے والد یعقوب کی بینائی چلی گئی, قرآن کہتا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے, میرے والد واقعی یعقوب کی بینائی چلی گئی. یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا, یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی. ابھی آپ نے سنا حضرت یعقوب حضرت یوسف نے دعا نہیں کی یغفر اللہ لکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. بھائیوں کے لیے دعا کی یا نہیں کی؟ پڑھیے آیت کو, آیت نمبر 92 پڑھیے یوسف, سورہ یوسف. پیغمبر سے بہتر توحید باری کو کون سمجھتا ہے؟ بے شک پیغمبر ہی توحید سمجھتے ہیں. آپ پیغمبر ہے تو نہیں ہیں, آپ پیغمبر تو نہیں ہیں, تو پیغمبر کی توحید کو آپ مانیں گے تب نا. کہتے باری تعالیٰ میرے والد یعقوب کو بینائی دے دے, بے شک یعقوب کو بینائی دے دے. اور آگے فرماتے ہیں حضرت یعقوب خود دعا کرتے مجھے بینائی دے دے, کہ نہ حضرت یعقوب نے براہ راست دعا کی, نہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی. کیا کیا؟ جب پتہ چلا بینائی چلی گئی, اپنا قمیص اتار دیا. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابیات بصیرہ, اور کہا کہ میری اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دو, ان کی بینائی لوٹ آئے گی. پھر آپ فرماتے ہیں فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا, بشارت دینے والا جب گیا اور حضرت یعقوب کی قمیص کو ان کے باپ کے چہرے پہ ڈالا تو فرتد بصیرا, بینائی کیا ہو گئی؟ لوٹ گئی. تو آگے کیا فرماتے ہیں, قمیص اتار کر دے دیا اور کہا یہ میرا قمیص میرے والد یعقوب کی آنکھوں پر رکھنا, اس کے وسیلے سے بینائی چلی گئی. اس کے وسیلے سے, یہ کہاں آپ لے آئے بھائی؟ یہ نبوت کا معجزہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کے آثار سے انبیاء کے متبعین نے برکت حاصل کی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ حضرت یعقوب کی شریعت اور یوسف کی شریعت ہماری شریعت نہیں ہے, کیونکہ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا, حضرت یعقوب حضرت یوسف کو ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا, ورفع ابویہ وخروا, اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا. اسی صورت میں ہیں حضرت یعقوب نے اور ان کے, یعنی حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے والد نے اور ان کے ماں نے, ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کو سجدہ کیا, یعنی سجدے میں گر گئے. کیا آپ کہنا چاہتے ہیں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ جس وقت آپ قادری تھے اس وقت سجدہ نہیں کرواتے تھے. جب آپ قادری تھے تو آپ نے فتویٰ دیا, وہ کلپ آپ لوگ دیکھے ہوں گے, نہیں تو میں نکال کر دکھلاؤں گا کہ یہ پیر جس نے سجدہ کرایا نہ یہ مومن ہے اور نہ یہ پیر کو سجدہ کرنے والے مومن, بلکہ پیر بھی کافر, پیر کو سجدہ کرنے والا کافر. لیکن قادری جب پادری بن گیا خود سجدہ کروا رہا ہے اور پیٹ پر ہاتھ تھپا رہا ہے. یہ کیسی شریعت؟ صبح کی شریعت الگ اور شام کی شریعت الگ, جوانی کی شریعت الگ اور بڑھاپے کی شریعت الگ. خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو اللہ کی نبی کی حدیث ہے سجدہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن, صرف اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو تمام چیزوں کو پیدا کیا. اللہ کو سجدہ کرو, فاسجد واقترب, سجدہ کرو, اللہ سے قریب ہو جاؤ. کیا غیر اللہ کے لیے سجدہ ہے؟ لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها, اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن آپ نے حکم نہیں دیا, سجدہ حرام ہے. تو جس طرح یہ سجدہ جو دوسری ملت میں جائز تھا, یہ اس امت کی خصوصیت نہیں ہے. قمیص کے بارے میں آپ نے جو کہا کہ یہ قمیص جو ہے حضرت ابراہیم کی تھی, حضرت امام جلانی نے نقل کیا, واللہ عالم, یہ نبوت کا معجزہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, دوسری شریعت ہے. نمبر 3, آئیے ذرا سا ہم آپ کو درشن کراتے ہیں. قرطبی کبھی پڑھے ہیں حضرت؟ آئیے امام قرطبی کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں دلت الآیت علی جواز البذل والہبات عند البشائر کہ قصت کعب بن مالک. غور سے سنیے بات کو.
حضرت یوسف نے قمیص دے دی، اس لیے نہیں کہ قمیص کے وسیلے سے بینائی آئے گی، یہ اللہ کی رحمت تھی اور یہ نبوت کا معجزہ تھا، لیکن امام قرطبی نے کہا یہ آیت اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ہدیہ دینا اور بخشش دینا اور گفٹ دینا بشارت کے وقت یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یعنی کوئی بشارت و خوشخبری ملے اور آپ کسی کو گفٹ دے دیں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ جس طرح بخاری کی حدیث ہے کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پوری دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو آپ نے کیا کہا بھائی حدیث بخاری کی، آپ نے کہا آپ نے امسک علی کا بعض مال کو روک لو، یعنی پورے مال کو خرچ مت کرو۔ اور حضرت کعب بن مالک نے اپنا قمیص اتار کر دے دیا نا اس آدمی کو جس نے کہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، یہ مطلب ہے جناب علی۔ تو اس لیے نہ وہ مطلب ہے جو آپ نے کیا، اور اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں جناب علی کہتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے قرآن بول رہا ہے جب حضرت یعقوب کے چہرے پر رکھا حضرت یوسف کے قمیص کے وسیلے سے، یہ کہاں یوسف کے قمیص کا وسیلہ کہاں سے آیا؟ بینائی لوٹ آئی، یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ نبوت کا معجزہ تھا، اور آپ نہ حضرت یعقوب ہیں اور نہ آپ کے ماننے والے حضرت یوسف ہیں۔ جب آپ یعقوب بن جائیں گے اور جب آپ کے ماننے والے یوسف بن جائیں گے تو آپ اس وقت بات کیجئے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ آگے فرماتے ہیں اب وسیلے کا انکار پیغمبروں کی سنت کا انکار ہے اور قرآن مجید کی نص کا انکار ہے، یہ کیسی جہالانہ توحید ہے، آپ ہی کی جہالت ہو سکتی ہے جو تمہیں وسیلے سے دور لے جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی دیکھیے کہ سنت کیا، آپ خود وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اور آئیے ذرا سا دیکھتے ہیں کیا وسیلے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے خود وسیلے سے دعا کی، اور اس سلسلے میں آپ لکھتے ہیں کہ میں ایک ایسی حدیث دے رہا ہوں، کیا یہ نہیں کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث دے رہا ہوں یعنی گویا کہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے، اعوذ باللہ۔ کہہ رہے ہیں آج تک کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا، اب میں بتا رہا ہوں کتنے محدث نے اس کو رد کیا ہے، حدیث کو رد نہیں کیا، حدیث کے راویوں کو رد کیا ہے، اس کی سند کو رد کیا ہے، حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی والدہ ماجدہ جب وفات پا گئیں، حضرت فاطمہ بنت اسد بنت ہاشم آقا علیہ السلام کی چچی تھی، پالا تھا، پیار کیا تھا، آقا کو بڑا غم تھا، ان کی قبر کھودی گئی۔ مولا علی مرتضیٰ کی والدہ فاطمہ جب قبر کھودی گئی تو آقا علیہ السلام خود قبر میں لیٹ گئے، پھر ان کو لحد میں اتارا گیا تو خود آقا علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی، جو دعا حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ کی قبر پر آقا نے جو دعا کی وہ سنیے۔ اس کے بعد وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنا، اس کو چاہیے کہ دین اسلام چھوڑ دے بے ایمان۔ کیا کہتا ہے وہ قادری؟ آپ نے خود چھوڑ دیا ہے، اگر آپ پکڑتے تو آپ ایسی روایت نہیں پیش کرتے، آپ لاتے بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، قرآن کی آیت واضح نقل کرتے، نماز کی دعا میں کوئی وسیلہ، صبح کی دعا میں وسیلہ، شام کی دعا میں وسیلہ، حج کی دعا میں وسیلہ، وضو کی دعا میں وسیلہ، غسل کی دعا میں وسیلہ، وضو کے بعد کی دعا میں وسیلہ، کھانے سے پہلے والی دعا میں وسیلہ، کھانے کے بعد کی دعا میں وسیلہ، پیخانہ کرتے وقت جا رہے ہیں اس میں وسیلہ، اس سے نکلتے کہاں ہے وسیلہ؟ جی جناب کہتے ہیں یہ دعا، آپ ابھی حدیث دیکھ لیجئے، حدیث ہے کہ ثابت ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں اللہم الذی یحیی و یمیت وحی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنها حجہ، اے اللہ تو زندہ ہے، سلامت ہے اور قائم و دائم ہے، جو فوت نہیں ہوتا، میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما، اس کو اس کلمے کی تلقین فرما، اور آگے فرماتے ہیں وسع علی مدخلہ، اور اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے، بحق نبی، تیرے نبی کے، تجھے تیرے نبی محمد کا وسیلہ۔ آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور یہ بھی کر وسع علی مدخلہ بحق نبی والانبیاء الذین من قبلی، تیرے نبی کے وسیلے سے اور ان نبیوں کا واسطہ جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ طبرانی کا حوالہ دیا گیا، یہ حدیث تو دیا نا، آگے دیکھیے۔ اب یہ کہنا کہ اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں، نبی کے وسیلے، نبی کے واسطے سے بخش دے، فلاں کے واسطے سے بخش دے، ایسا اگر کوئی شخص کہتا ہے تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں قرآن حدیث کا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں حدیث پیش کر کے گویا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی کے وسیلے سے، اپنے وسیلے سے اور پچھلے انبیاء کے وسیلے سے دعا کی کہ اللہ بخش دے، کس کو؟ فاطمہ بنت اسد کو، یعنی حضرت علی کی والدہ کو۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا۔ آئیے میں پوچھتا ہوں کیا خلفائے راشدین جاہل تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں جو انکار کرے اس وسیلے کا۔ کیا خلفائے راشدین نے کسی وسیلے سے دعا کی ہے؟ صحابہ کرام جاہل تھے؟ اعوذ باللہ، ایک تو دلیل دو، کیا ائمہ کرام جاہل تھے؟ جی محدثین جاہل تھے؟ امام طبری نے، امام جوزی نے، ابن الحجر نے، دارقطنی نے، ابن عدی نے، تمام محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا، منکر کہا ہے، حدیث ثابت نہیں ہے۔ آپ حنفی ہیں تو امام حنیفہ کا قول تو یاد رکھیے۔ امام حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لولا الاسناد لقال من شاء من شاء،
اگر سند نہ ہو تو جو چاہے جو آدمی بولے. الاسناد من الدین, سند کا تعلق دین سے. دیکھا جائے گا حدیث کی روایت کرنے والے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. آئیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میں دکھلاتا ہوں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں نا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ غیر اللہ کے واسطے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے. آئیے یہاں پر درشن کیجئے, یہ آپ کی کتاب ہے. نعمان خیر الدین حنفی جلاء العینین میں لکھتے ہیں, اور علامہ علائی نے شرح التنویر میں لکھا, کیا لکھا؟ ان ابا حنیفہ قال لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به, کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے وسیلے سے دعا کرے. اور لکھتے ہیں وہ جمیع متون الحنفی ان قول الداعی المتوسل بحق الانبیاء والاولیاء وبحق البیت الحرام مکروہۃ کراہۃ تحریم وہی کالحرام فی العقوبۃ فی النار. اللہ اکبر. کیا لکھتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام حنفیہ کے متون کا خلاصہ یہی ہے کہ انبیاء کے حق سے یا ان کے اولیاء کے حق سے یا بیت حرام کے وسیلے سے دعا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے, اور وہ حرام ہے. کس طرح سے؟ اس حرام کی طرح جس حرام کی بنیاد پر جہنم کی سزا ہے. یعنی جو کسی کے وسیلے سے دعا کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ جہنم. آگے چلیے, در مختار, موتیاں ہیں اس میں جی, موتیاں. دیکھیے در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 630 میں دیکھیے, لکھتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول لا ہو سکتا ہے پرنٹ کی وجہ سے صفحہ کا فرق ہو. لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به والدعاء المعذور في المامور مستفيد من قول ولله الاسماء الحسنى, کسی کے لیے درست نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے وسیلے سے دعا کرے. اور جس دعا کی اجازت دی گئی ہے وہ اسی آیت کی روشنی میں وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها, اللہ کے اسماء حسنى سے دعا کرو. اور اسی سے میں فتاوی ہندیہ جس کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280, قدوری فی کتاب الکبیر فقہ الاکبر شرح ہے, اس میں کہتے ہیں قدوری, امام قدوری نے کہا اپنی کتاب جس کا نام کیا ہے شرح الکرخی باب الکراہہ میں لکھتے ہیں. دیکھیے سند بھی ہے, قال بشر بن ولید حدثنا ابو یوسف, بشر بن ولید کہتے ہیں ہم سے ابو یوسف نے کہا, ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے لائق فائق قابل فخر شاگرد جن کے ذریعے حنفیت کو بام عروج ملا اور حنفیت کو انہوں نے 4 چاند لگایا. کیا کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به, کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے وسیلے سے دعا کرے. الاخری اور بھی اقوال وقت کی کمی سے ہم اس کو حذف کر رہے ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اور یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس کے بارے میں ذرا سا تھوڑا سا آپ دیکھیے. یہ جو ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو بخش دے, یہ جو حدیث پیش کی حضرت علی کے والدہ کے لیے, آئیے ذرا سا اس کو امام طبرانی نے روایت کی اوسط میں حدیث نمبر 189 189, اور جناب علی امام طبرانی کہتے ہیں کہ صحیح کا آپ کہتے ہیں, جبکہ امام طبرانی نے کہا تفرد بھی روح بن صلاح, یعنی اس میں ایک راوی متفرد ہے, یعنی اس روایت پر کلام ہے. امام ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کیا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15 پہ لم نکتب الا من حدیث روح بن صلاح تفرد به, یعنی یہ حدیث کو ہم نہیں لکھتے ہیں مگر روح بن صلاح سے جس میں متفرد ہے. اور امام جوزی نے اس کو علل المتناہیہ جس میں صرف حد درجہ جو ضعیف حدیثیں تھی اس کے لیے امام جوزی نے کتاب لکھی العلل المتناہیہ, اور دوسری کتاب الموضوعات, اس میں انہوں نے لکھا ہے 443 نمبر کی حدیث ہے. ابن حجر, جن کو ابن حجر, امام ابن حجر جو وقت کے بڑے محدث اور امام تھے, لسان المیزان جس میں تمام ضعیف راویوں کو انہوں نے ذکر کیا, اس کے اندر آپ دیکھیے کہ نمبر کیا ہے اس کتاب میں, جو راویوں کا جو نمبر 1876 لکھتے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر راوی ہے ذکر ابن یوسف فی تاریخ الغرباء, ابن یوسف نے تاریخ الغرباء میں نقل کیا رویت عنہ مناکیر, یعنی یہ روح بن صلاح سے مناکیر منکر روایتیں نقل کی گئی ہیں. امام دارقطنی جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں امام دارقطنی کے بعد کوئی اتنا بڑا محدث نہیں پیدا ہوا, اور انہوں نے الالزامات و تتبع کے تحت بخاری کے اوپر 134 حدیثوں پہ اعتراض کیا. امام دارقطنی اپنے امامی کے زمانے کے اتنا بڑا امام 134 حدیثوں پہ اعتراض کیا جس کا جواب ابن حجر نے دیا ہے. اللہ اکبر. وہ امام دارقطنی کہہ رہا ہے, امام العلل کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد بالاتفاق امام الدارقطنی کے اتنا بڑا عالم آج تک پیدا نہیں ہوا ہے. یہ محدثین کا اتفاق ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں جو روح بن صلاح ہے یہ ضعیف حدیث ہے, اور ابن معقول نے کہا تمام محدثین اس کو ضعیف کہا, اور ابن عدی نے اس کو ضعفاء الرجال میں نقل کیا الاخری. اور اسی طریقے سے یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے. اور جناب علی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے منہج کے خلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے واسطے سے اور انبیاء کے واسطے سے بخش دے, جبکہ بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر
نمبر 1250 ہو سکتا ہے تھوڑا فرق ہو کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عبداللہ بن ابی بن سلول بعد ما دفن واخرجوا من قبره والبسوا من قميصه ونفث من ريقه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی بن سلول کی قبر پہ آئے اور ان کو نکالا قبر سے اور اپنا تھوک لگایا اور اپنی قمیص پہنائی, پھر بھی اللہ نے نہیں معاف کیا. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ کوئی وسیلہ کام نہیں آتا جب تک انسان کا عقیدہ اور اس کا عمل درست نہیں ہو. اس سلسلے میں جناب علی یہ بات جو آپ نے فرمائی اس کی حقیقت ابھی آپ کے سامنے آشکارا ہو گئی. انشاءاللہ العزیز آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں, اور آپ نے اس کے علاوہ بھی جو 2-3 دلیلیں دی ہیں غیر اللہ کو پکارنے پر اور بزرگوں کے وسیلے پر, جس میں حدیث عامہ کا, جس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل دعا کی جو قرآن کے خلاف ہے, ربنا ظلمنا انفسنا کے خلاف ہے, اور اسی طریقے سے آپ نے حدیث عامہ پیش کی کہ ایک اندھا آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا میرے لیے دعا کیجیے, اور اس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا کرو. چنانچہ اس نے وضو کر کے نماز پڑھ کے نبی کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے اس کی آنکھوں کی بینائی کیا کر دی, لوٹا دی. تو یہ دلیل ہی اس بات کی ہے کہ اس نے نماز پڑھی اور دعا کیا, اور اللہ کے نبی نے خود کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تو یہاں پر تو آپ کے اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں یہ کہنا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ایک شخص آیا جی عثمان بن حنیف کے پاس, جس نے یہ اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور اس زمانے میں بھی حضرت عثمان ایک آدمی کو قریب آنے نہیں دے رہے تھے. اس نے بھی عثمان بن حنیف کے اس فتوے پہ عمل کیا کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو نبی کے وسیلے اور صدقے طفیل اللہ من یسألک وتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک یا ربی فی حاجتی ہذی لتقضی اللہم فشفع فیہا. یعنی اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کی تو حضرت عثمان کے دربان نے ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے قالین پر بیٹھا دیا, آپ کہتے ہیں کرسی پہ بیٹھا دیا. ٹھیک ہے نا, ابھی ہم اس کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ, لیکن ہم اختصار سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ روایت حضرت عثمان کی شان میں گستاخی نہیں ہے. جس حضرت عثمان کی شان یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر پوری جان کو قربان کر دیا, مال کو قربان کر دیا, اور اللہ کے نبی نے کہا 8 مرتبہ عثمان فی الجنہ غزوہ تبوک کے موقع پر. حضرت عثمان کی شان میں گستاخی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ما من امام یغلق بابه دون ذوی الحاجۃ والخلۃ الا اغلق الله بابه دون خلته وحاجته ومسكنته فجعل معاویہ رجلا على حوائج الناس. عمر بن مرہ نے حضرت معاویہ کے سامنے جب حدیث پیش کی تو حضرت معاویہ نے ایک آدمی متعین کیا جو لوگوں کی ضرورتوں کو لے کر کے میرے سامنے پیش کرے. حضرت عثمان کی شان میں گستاخی ہے کہ ایک آدمی کو دھکا دے کے بھگا دیا جائے گا, کتنی بڑی بات ہے. حدیث ثابت ہی نہیں ہے, کسی حدیث نہ لفظاً ثابت ہے, نہ معنی ثابت ہے, نہ سنداً ثابت ہے. صحابی کی شان میں گستاخی ہے یہ. تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے تاکہ مجلس کے اندر جو لوگ شریک ہیں اور اس کی آواز کو جو سننے والے وہ تھکے نہیں. اس لیے کہ بات ہوتی ہے بیان, بات تھوڑی سی بیان ہوتی ہے سب کے کام کی. گوش دل ہر شخص کو اس پر لگوانا چاہیے. ہم دوسری مجلس میں ان روایتوں کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. استودعکم اللہ دینکم امانتکم و خواتیم اعمالکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.